امیر معاویہ امیر یزید امیر یزید امیر یزید. میں نے پہلے بھی کہا تھا اکثریت حسینی ہے، یزیدیت یہ مفتی ابھی پیسے لے کے، یہ ابھی مفتی گرانٹ لے کر یزیدی بنے ہیں. یہ جو یزید زندہ باد کہتے ہیں، ان کا یزید پر ایمان نہیں ہے. میں پہلے آپ کے دیوبند کے عالم دین کا یہیں پر جامعہ کے اندر وہ کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے، میں پہلے یہ واقعہ بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر سادات تھے، اہل سنت سادات، اور وہاں ایک مولوی ان سادات کو بہت تنگ کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ ہر جمعے میں اور ہر مناسبت سے وہ یزید کی تعریفیں شروع کر دیتا تاکہ سیدوں کو تکلیف پہنچے. وہ سید شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، لیکن یزید کے نام سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی جب وہ تعریف کرتے. یہ بزرگ تھے، وہ مولوی بھی ان کا احترام کرتا تھا، وہ لوگ بھی ان کے مرید تھے. یہ جب گئے تو انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ جی حضور ہمارے لیے تو یہ بڑا مولوی درد سر بنا ہوا ہے، تو آپ اس سے ہمیں نجات دیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو سمجھا لوں گا، آپ چھوڑ دو. کہا وہ پروگرام ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹھے کھانے پہ، تو باتیں سارے کر رہے تھے. اسی باتوں کے دوران میں نے اس مولانا کو خطاب کیا، میں نے کہا یزید کے بچے تو بتا تیرا کیا حال ہے، تو آج کل کیا کرتا ہے. تو وہ ایک دم اس کا رنگ اڑ گیا اور غصہ آ گیا اس کو، اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جی جناب آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے یزید کا بچہ کہہ دیا. کہا تو برا لگا ہے؟ کہتے بات ہی بری ہے آپ نے کہ یہ یزید کا بچہ. تو کہا کہ تو جو یزید کی تعریفیں کرتا ہے تجھے بھی یزید برا لگتا ہے، یزید کا بچہ بننا پسند نہیں کرتا، تو یہ تو سید ہے، یزید ان کے جد کا قاتل ہے، ان کے نسل کا قاتل ہے، تو ان کو کیوں روز یہ تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ تو خود اپنے آپ کو یزید کا بچہ کہلانا پسند نہیں کرتا. یہ جتنے مفتی ہیں زندہ باد کہنے والے، ان کے ناموں کے ساتھ لکھنا شروع کر دو نا، یزید کے بچے، یزید کی اولاد، پسند کریں گے. یہ ان کی بیویاں، ان کو کہو یہ یزید کا بچہ تیرا شوہر ہے، یہ یزید کی اولاد تیرا شوہر ہے، پسند کریں گی وہ عورتیں؟ نہیں کریں گی. کوئی مسلمان باضمیر انسان، حتی مسلمان بھی نہ ہو، آپ کسی ہندو کو بھی کہو یزید کا بچہ، وہ برا مانے گا. یزید اس پلیدی کا نام ہے، اس کثافت کا نام ہے. یہ پھر کیوں کہتے ہیں آ کر یہ ان کو روپے دے کے کچھ بھی کرا لو ان سے. اور ادھر ہی میں وہ ضمناً بات بتا دوں، یہ وہ محمد بن انفیہ والی جی وہ بھی کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا، کبابی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے، سنت میں آگے بڑھ کے. جنہوں نے باوجداد سنت نو تروڑ رہے ہیں، سنتوں نو بدل لے رہے ہیں، وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک ہے، تو بڑا نمازی یہ ہے. اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں. یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیع والی آتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہے، شرابی، کبابی، بے نمازی، اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ عبداللہ ابن مطیع کی بات جب محمد بن انفیہ تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع جو ہیں وہ ہیں صحابی، اور محمد بن حنفیہ ہیں تابعی. جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ صحابی کی. اہل سنت کا متفق کا اصول ہے. تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ نے کہتا ہے، محمد بن حنفیہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے نا. اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی. انہوں نے اہل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرے خیال ہے. انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ ہیڈنگ میں رہی کیا یزید شرابی تھا، تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے. ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کو. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، جی یہ بتائیں. یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ چھپی ہوئی ہے، اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا. مثلا یہ کہتے ہیں کہ فانبانا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحییٰ. محنہ بن یحییٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، صدوق راوی ہے. قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل،
یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت وما فعل, میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا؟ قال نہبا, انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذکر عن الحدیث, میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ قال لا یذکر عن الحدیث, انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حدیثا, اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل, انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا جی جی وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا, یہ ٹھیک ہے. یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل الشام, شامی اس کے ساتھ, شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی, یہ شدید جرح ہے. یہ اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند حسن ذاتی ہے, ذاتی سارے راوی سے کہیں صحیح. صحیح ہے, ٹھیک. ہاں جی. اچھا سر, تو مہنا کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی. اچھا سر, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے, ان کو دھمکائے, تو اس پر اللہ نے اللہ کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص, میں اپنی بات نہیں کرتا, کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہرہ جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے, ہاں جی, تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا. ناسمیوں کا رد کریں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا, وہ پہلے لشکر میں تھا, یہ جھوٹی بات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے, یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں. حافظ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر, یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے, بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے, وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس سے حدیث بیان کی جائے. اور ہماری اسماء و رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب, تہذیب و تہذیب, میزان الاعتدال, لسان الميزان, سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں, تو پوری روایت بتائیں نا. آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا, جھوٹ بات. ایسی باتوں کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں یزید کو کچھ برا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں. برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ. اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے, ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں, وہ شراب نہ پیتا نماز نہ. جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے کہ تشدد سے زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے, وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے. کوئی حق نہیں. مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے. ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے, یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے, زنا نہ کرے, نمازی ہو, دیندار, حاجی ہو, انتہا درجے کا بدماش ہے. اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ, اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی, کس طرح بیعت چلے گی, جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا, جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے, پیسہ دیا, جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے, تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی. اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا ہوا, اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا, اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا, وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے, رسول اللہ کے آنسو بہ رہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ, رو رہے ہیں. فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے, مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چلایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر, ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے صفحے سے, کہ کس بات کا انکار کرتے ہیں, کون سی بات مولوی نے اپنی طرف سے کہی ہے. اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح, ٹھیک, انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے, آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں. یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اکبر صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے. اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی, جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں, ہم صرف سر جھکاتے ہیں.